الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مقدس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور الحمدللہ ہر مسجد میں بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گھروں کے اندر بھی رمضان کے اندر باقاعدہ تراویحوں کے اندر قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مقدس کے حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کچھ گزارشات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نکلتے ہیں، ابی بن کعب کے پاس آتے ہیں، اور آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابی۔ حضور علیہ السلام نے ابی بن کعب کو بلایا۔ راوی کہتے ہیں وَهُوَ يُصَلِّي، اس وقت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے۔ فَالْتَفَتَ ابی، حضرت ابی بن کعب متوجہ تو ہوئے حضور کی بات سن کر، لیکن جواب کوئی نہیں دیا ابی بن کعب نے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر وَصَلَّى ابی فَخَفَّفَ، حضرت ابی بن کعب نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا ابی، اے ابی اللہ تعالیٰ کی سلامتی تمہارے اوپر بھی ہو، بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں سلام کیا تھا تو تم نے مجھے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، حضور جب آپ نے مجھے پکارا تھا، بلایا تھا، اس وقت میں نماز کے اندر تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس وحی کو نہیں دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی میرے اوپر فرمائی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی بات کا جواب دیا کرو، رسول اللہ کی بات کا جواب دیا کرو اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو ابی بن کعب نے عرض کی اے اللہ کے رسول آج کے بعد دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات عرض ہونے کے بعد حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب سنو، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ میں تمہیں کوئی محبوب ترین چیز عطا کر دوں؟ تحب ان اعلمک سورۃ، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تمہیں ایسی سورت کی تعلیم دے دوں لم ینزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، کہ ایسی سورت کی تعلیم نہ تمہیں دے دوں کہ جو نہ تورات کے اندر نازل ہوئی ہے، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، بلکہ قرآن کے اندر بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور مجھے بتائیں کہ وہ صورت کون سی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف تقرؤ فی الصلاۃ، تم نماز کے اندر کیا چیز پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو؟ قال، کہتے ہیں کہ فقرأ ام القرآن، راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ام القرآن پڑھی یعنی سورہ فاتحہ پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، حضور نے فرمایا قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسی صورت یعنی سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت جو ہے وہ نہ تورات کے اندر اللہ نے اتاری ہے، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، بلکہ 114 صورتیں جو قرآن مقدس کے ہیں ان 114 صورتوں کے اندر بھی سورۃ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور وہ کون سی ہے؟ وہ 7 آیات والی صورت ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، وہ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ، اور ایک وہ قرآن مقدس عظمت والا قرآن جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یعنی یہ سورۃ فاتحہ جو تمام فرائض کے اندر، واجبات کے اندر، سنت کے اندر، نوافل کے اندر، تراویح کے اندر، پہلی رکعت کے اندر ہو یا دوسری رکعت ہو، سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور ساتھ میں حضور نے فرمایا کہ اس جیسا اور پھر قرآن بھی اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا، قرآن جیسی بھی کوئی کتاب نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صرف سنانے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے اندر، تراویح میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر قرآن اتنا مبارک اللہ کی کتاب ہے کہ یہ دلوں کے اوپر اثر کرنے والی ہے۔
لیکن افسوس ہے، یہ میں حدیث مبارکہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس تلاش کے اندر ہوتے ہیں کہ یار کون سی مسجد ہے کہ جہاں پر تراویح جلدی پڑھی جاتی ہے، 40 منٹ کے اندر ہے، بتا رہے ہوتے ہیں جی وہاں پر تو 35 منٹ کے اندر نماز تراویح ادا ہو جاتی ہے، وہاں پر 40 منٹ کے اندر، وہاں پر 50 منٹ کے اندر۔ تو لوگ ایسے حافظوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو 40 منٹ کے اندر آپ کو تراویح پڑھا دیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ 40 منٹ کے اندر 50 منٹ کے اندر آپ کو تراویح پورا 1 سپارہ 1.5 سپارہ بھی سناتا ہے، اس کے اندر اس نے رکعات بھی پڑھنی ہے، رکوع بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں، تو 40 سے 50 منٹ کے اندر جو آپ کو تراویح پڑھایا گیا وہ قرآن کیسا پڑھتا ہوگا؟ قرآن تو یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، یقیناً یہ بات صرف آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک حرف پر 10 نیکی ہے وہ اس طریقے سے ملیں گی جس طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تیز تیز اور لفظ بھی پورے نہیں ہوتے، تجوید بھی مکمل نہیں ہوتے۔ اور میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اتنی تیز قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، 40-50 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ تراویح مکمل ہو رہی ہیں، اور بندہ سے بڑی اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر اتر رہی ہیں۔ بھئی جو بندہ ایسے قرآن پڑھے گا جس میں تجوید کا لحاظ نہیں ہے، جس میں رکوع و سجود کا لحاظ نہیں ہے، جس میں الفاظ کا لحاظ نہیں ہے، ایسے قرآن سننے پر اور قرآن سنانے والے پر کوئی اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی بھی۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ہم تو رحمت کی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا خدا را ایسے حافظوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسی جگہ پر تراویح ادا کریں کہ جہاں پر قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھایا جاتا ہو، اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہو۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ان سے پوچھا گیا، یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور کی قرات کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ تمہاری نماز، اور کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے اور جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، فرماتی ہیں کہ ایک حرف جدا جدا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار۔ تو حضور ایک لفظ کو جدا جدا کر کے پڑھا کرتے تھے، اور جب لفظ کو جدا جدا کر کر پڑھیں گے تو پھر تجوید بھی بڑی بہترین ہوتی ہوگی۔ لہٰذا جلدی تراویحوں کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ جو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ان کے حصول کی بجائے بندہ محروم نہ ہو جائے۔ 10 سے 15 منٹ کا فرق پڑتا ہے یہ تیز تراویح پڑھنے اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے میں۔ اور پھر قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا حق ہے کہ اسے قرآن بھی اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اور جب آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو پھر 40 منٹ کے اندر آپ کی تراویح نہیں ہوگی۔ آپ نے آخرت کا خزانہ اللہ سے لے رہے ہیں، آپ کی آخرت بن رہی ہے اس قرآن پاک کے سننے پر۔ تو لہٰذا خدا را اتنی جلدی تراویحوں کے پیچھے کی بجائے کہیں اپنے رمضان کی برکتوں سے آپ لوگ محروم نہ ہو جائیے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے 10 ایسے آدمیوں کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ لیکن یہ کون سا حافظ قرآن ہوگا؟ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور قرآن کو جلدی پڑھنا اس طریقے سے کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی نہ ہو۔ یہ حلال نہیں ہے، سخت گناہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کے بغیر بندہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے لوگ جو ہے نا ایسے حافظوں کو تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو 40-50 منٹ کی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک لفظ کو جدا جدا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ رسول ہے، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جب کلام کرتے تھے نا، عام بات کرتے تھے، وہ بھی آپ اتنا ٹھہر کر کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے جملوں کو، کلموں کو گننا چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ گن سکتا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک ویسی آواز کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پڑھتے پڑھتے آپ اپنے آواز کو بلند بھی کرتے تھے، آہستہ بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایسے حافظ قرآن کے پیچھے آپ تراویح ادا کریں جو قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھتا ہو، الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کرتا ہو، تجوید کا علم ہو اس کے پاس۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی کے چکر کے اندر تو آپ کی تراویح بھی جاتی رہے
اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کی بجائے کچھ اور بندے کو ملتا رہے۔ تو لہٰذا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب کون سا شیطان ہے ہمارے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی جکڑ دیا، اب ایک نفس ہے ہمارے اوپر ہے، تو اپنے نفس کو اتنا تو کنٹرول کر لو کہ یار رمضان کے چند گنے چنے، اللہ کہتے ہیں ایام معدودات، یہ رمضان کے چند گنے چنے دن ہیں، تو چند گنے چنے دن ہیں جہاں پر اتنی رحمتیں اور برکتوں کا اصول ہے۔ ایک نیکی 70 گنا نیکی کے درجے میں ہے، ایک قرآن پڑھیں گے تو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر بھی پھر بھی ہم ایسے حفاظ کو چھوڑ کر جو بہترین تلفظ کے ساتھ تراویحیں پڑھاتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر اگر چلے جائیں گے ان حافظوں کی طرف جو 40 منٹ کے اندر آپ کو تراویحیں پڑھاتی ہیں، تو حقیقت میں پھر کہنے دیجئے کہ پھر وہ تراویح نہیں ہے، پھر وہ تراویح نہیں ہے، اس لیے کہ تراویحوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جائے، اور قرآن پڑھنے کو وہی کہا جائے گا کہ جس وقت آپ قرآن پڑھے اور آپ کے دل پر بھی اثر ہو رہا ہو، اور آپ کے دل پر اثر بھی ہو رہا ہو اور آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہو کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، رمضان میں روزے رکھنے کی اور تراویحیں ادا کرنے کی، اور بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر قرآن کے ساتھ محبت کریں گے تو قرآن بڑا آسان ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھی ہمیں قرآن یاد نہیں ہوتا، تو میں ان کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے مثال دی ہے قرآن کے ساتھ اونٹ کی۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کو اونٹ کی طرح سمجھنا، فرمایا جب اونٹ کو رسی ڈالی جاتی ہے نا، تو حضور نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو لے کر جاتا ہے تو اونٹ کچھ نہیں کہتا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، تو فرمایا جیسے اونٹ کو ایک بچہ ساتھ لے کر جاتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرو، قرآن اتنی آسانی کے ساتھ تمہارے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر تم قرآن کی طرف توجہ نہیں دے گے، قرآن کو سننا پسند نہیں کرو گے، تو حضور نے فرمایا پھر اس کی مثال یہ ہے کہ جب اونٹ کی رسی نکل جائے ناک سے تو پھر وہ اونٹ 10 کسائیوں کے بھی قابو نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا قرآن کی بھی مثال یہی ہے، محبت کرو گے تو یہ بہت آسان ہو کر تمہیں ہو جائے گا، اور اگر قرآن کی طرف تم دل نہیں لگاؤ گے، توجہ نہیں دو گے، تو پھر قرآن بھی تمہارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے تجوید کے ساتھ اور خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔